ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ہے جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر دو صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے اسد قیصر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ہے جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر دو صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا۔ ایک دردناک ثانیہ ہے جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے، اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے، اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا۔ اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا، لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم میں میں خود اس کا حصہ تھا، اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں، اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا، جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا۔ اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے، اور خاص کر جیسے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ
جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو, لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے, اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے, تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے کیونکہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کر لیں.